الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية ذوالحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. قریب اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے درمیان آنے والا ہے. ہم لوگ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. اس لیے نیا سال منانا اور وہ بھی اپنے طریقے سے منانا ظاہر سی بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا سال منانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا تو لوگ اپنے من سے منائیں گے اور پھر اپنے من سے منائیں گے اور کبھی کبھی غیروں کا طریقہ اپنائیں گے. انسان کا مزاج ہے کہ ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے. اسلام نے بھی اس مزاج کا خیال رکھتے ہوئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے کا حکم دیا ہے. عید الفطر ہم اس لیے مناتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ مکمل ہوتا ہے. ایک بڑی عبادت ہے. 30 دن کا روزہ ہم نے مکمل کیا, اس پر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں. اس سے پہلے حج کا موقع ہوتا ہے, حج مکمل ہوتا ہے, ایک بڑی عبادت ہے وہ. اس پر انسان عید الاضحیٰ مناتا ہے, یہ خوشی. لیکن اسلام نے جو خوشی منانے کا طریقہ بتایا ہے اس پہ اگر غور کیجئے گا تو ہماری خوشی منانے میں نماز آتی ہے, اللہ کا ذکر آتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا بھی آتا ہے, اور خیرات اور صدقہ فطر آتا ہے, قربانی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنا, اللہ کا ذکر کرنا اور غریبوں کا خیال رکھنا, یہ ہماری خوشی منانے کا طریقہ ہے. اور خوشی منانے میں کچھ کھا پی لینا ویسے بات ہے, اس کی بھی گنجائش ہے, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن آج جو مسلمان کر رہا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. پہلی حرکت تو یہ کرتا ہے مسلمان کہ اسلامی سال منانے کے بجائے وہ عیسوی سال یعنی جنوری کی پہلی تاریخ کو خوشی مناتا ہے. جنوری کی پہلی تاریخ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے اس کو پہلا سال کہا جاتا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ جنوری سے 4-5 دن پہلے یعنی 25 دسمبر کو ہوئی. لیکن بہرحال اس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے, اور وہ دن ہمارے مسلمان بڑی تعداد میں مناتے ہیں. جب ظاہر سی بات ہے آپ عیسوی منائیں گے تو اسلامی طریقہ کیا اپنائیں گے آپ؟ یہ تو اسلام کا پہلا سال ہے, اس کو مسلمان مناتے نہیں ہیں. نہ منائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو طوفان مچاتے ہیں, جو شرارت کرتے ہیں, ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں, جھنڈا لگاتے ہیں, غم مناتے ہیں, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اسلامی مہینے کا جو پہلا سال ہے اس کو محرم الحرام کہا گیا ہے. حرام کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک حرام کا معنی ہوتا ہے منع, ممنوع. جیسا آپ کہتے ہیں شراب پینا حرام ہے یعنی وہ منع ہے, جوا کھیلنا حرام ہے یعنی وہ منع ہے, چوری کرنا حرام ہے یعنی وہ منع ہے. حرام کا دوسرا معنی ہوتا ہے احترام والا. جیسے کعبہ شریف کے کنارے جو مسجد بنی ہے اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. مسجد حرام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ احترام. اسی طرح سے اسلام کے پہلے سے کچھ مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے. اس میں سے محرم الحرام کا ایک نام ہے. کچھ مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے جس مہینے میں لوگ سفر کریں اور آئے اور جائیں تو اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ سارے عرب میں مشہور تھا. کوئی لڑائی نہیں کرے گا, آپس میں جنگیں نہیں ہوں گی, کوئی کسی کو مارے گا نہیں.
یہ 4 مہینے ہیں حرام مہینے، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے. ان مہینوں کی عزت کرتے ہوئے اس میں دنگا فساد، جھگڑا، لڑائی، خونریزی نہیں ہوگی. اسلام کا جو پہلا مہینہ ہے محرم، اس محرم کے لفظ میں حرام لگا ہوا ہے، یعنی یہ وہ محرم ہے جو احترام والا مہینہ ہے. اور مسلمان سب سے زیادہ بے احترامی اسی مہینے کی کرتا ہے. سڑکوں پر ناچیں گے، ہنگامہ کریں گے، رات بھر جاگ کر کے لاٹھیاں چلائیں گے، نمازیں چھوڑیں گے، لڑکے سب لاٹھی کھیلیں گے، ہنگامہ کریں گے، لڑکیاں اور عورتیں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر کے اس کو دیکھیں گی. سب سے زیادہ بے احترامی ہوتی ہے. اس لیے آپ طے کریں اسلامی سال کا نیا مہینہ جو آ رہا ہے محرم الحرام، اس کا ہم احترام کریں گے. محرم حرام کے 10 تاریخ کے بارے میں بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، اسلام کے احکام ہیں. انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا. ابھی 2-3 باتیں اور مجھے عرض کرنی ہیں. پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب بھی ایک چیز ختم ہو کر کے دوسری چیز شروع ہو تو ہم لوگ کو ایک نیا عزم، نیا حوصلہ کرنا چاہیے. لہذا اسلام کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے یہ 1 سال پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد اسلام کا جو نیا سال آئے گا تو ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں. محاسبہ مطلب اپنا حساب لیں، سوچیں یہ سال ہمارا کس طرح سے گزرا ہے. یہ ہمارا سال عبادت میں گزرا ہے یا نالائکی میں گزرا ہے؟ یہ ہمارا سال اللہ کی بندگی میں گزرا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے؟ یہ اپنا جائزہ لیجیے. اگر اچھا کام آپ نے کیا ہے اس سال میں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہ عزم کیجئے کہ آئندہ سال اس سے بہتر کریں گے اور اس چیز کو باقی رکھنے کی کوشش کیجئے. اور اگر کچھ غلط کام ہوا ہے آپ سے تو معافی مانگیے اللہ تعالیٰ سے. اور اگلا سال جو شروع ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے تنہائی میں یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، آج سے ہم بدل گئے. یہ عزم اور حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز جو اس موقع سے آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو آپ عزم کریں کہ ہماری تمام چیزوں میں اسلامی مہینے شامل رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو کہا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیے. یہ نہیں کہا جنوری، فروری اور فلاں مہینے میں روزہ رکھیے. رمضان المبارک میں آپ کو چاند دیکھنا ہوگا اور چاند ہونے کے بعد 1 تاریخ کو روزہ رکھنا ہوگا. چاند دیکھنے کے بعد آپ کو تراویح شروع کرنی ہوگی. یہ رمضان مبارک کا تعلق چاند سے ہے. رمضان مکمل ہوا یا نہیں، روزہ مکمل ہوا یا نہیں، شوال کی تاریخ آئی کہ نہیں، عید ہم منائیں گے یا نہیں منائیں گے، اس کا فیصلہ بھی چاند سے ہوگا. اگر چاند ہو گیا، 1 شوال ہو گئی تو ہم ظاہر سی بات ہے پھر ہم اگلے دن عید الفطر منائیں گے 1 شوال کو. تو اس کا تعلق بھی چاند سے ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کریں گے، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے. اس کا تعلق بھی اسلامی سال سے ہے. آپ شب برات مناتے ہیں، وہ بھی رمضان کے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس کا بھی تعلق اسلامی سال سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہم یاد رکھتے ہیں ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ کے طور پر، لیکن یہاں پر ہمارے سامنے جتنی خواتین بیٹھی ہیں ان میں سے تقریباً ہر خاتون کو اپنا ڈیٹ آف برتھ یاد ہوگا، لیکن وہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے یاد ہوگا. شاید کوئی ہوں گی آپ میں سے جن کو یہ یاد ہوگا کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے میری پیدائش کس مہینے کی، کس تاریخ اور کس سال میں ہوئی. یہ بیشتر لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہم نے مہد الطیبات میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان سب کی انگریزی تاریخ کے جو ڈیٹ آف برتھ دیتے ہیں لوگ، اس کے حساب سے ہم نے چاند کی تاریخ نکال کے دیا ہوا ہے تاکہ اس کو یہ یاد رہے کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہماری پیدائش کی تاریخ فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں سال ہے. آپ کوشش کیجیے. اب کچھ مشکل نہیں ہے. چاند کی تاریخ پچھلے کیلنڈر میں، اب تو موبائل میں آ گیا ہے،
پچھلے کیلنڈر میں جا کر کے دیکھیے کہ جو تاریخ بتائی گئی ہے آپ کو انگریزی کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے اس دن اسلامی مہینے کا کون سا مہینہ اور کون سا دن تھا اور کون سا سال تھا، اس کو جا کے تلاشیے۔ جب ڈیٹ آف برتھ کسی کو بتانا ہو تو یہ ڈیٹ آف برتھ بھی بتائیے اسلامی سال کے اعتبار سے۔ اسی طرح جس طرح سے آپ کا بچہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون پورا مہینہ یاد کیا ہوا ہے، ان بچوں کو محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ بھی رٹوائیے۔ اسلام کے یہ 12 مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کا کارڈ چھپتا ہے، اس شادی کے کارڈ میں آپ ایک تو بہت سارے لوگ ہیں جو اردو ہی نہیں لکھواتے ہیں، صرف انگریزی، جیسے لگتا ہے کہ آپ کا علاقہ پورا انگریزوں کا ہے۔ بھائی مسلم ہیں آپ، انگریزی نہیں جانتا ہوگا بہت سارا لیکن اردو جانتا ہوگا، اور نہیں جانتا ہوگا تو جاننا چاہیے اس کو۔ لہذا اردو کو ختم کر دینا کارڈ سے یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے اور اپنی اردو کو مٹانے جیسی بات ہے۔ لہذا اردو لکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو انگریزی تاریخ لکھتے ہیں آپ، اس کے اعتبار سے آپ کو قمری تاریخ، چاند کی تاریخ، جس کو اسلامی تاریخ یا ہجری کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو لکھنا چاہیے۔ اپنے تمام چیزوں میں اسلامی تاریخ کو یاد کی۔ اسی لیے معہد الطیبات سے جو کیلنڈر چھپتا ہے اس میں لازمی طور پر اسلامی تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ جس کیلنڈر میں اردو تاریخ نہ، اسلامی تاریخ نہ ہو، وہ کیلنڈر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ لیں۔ وہ کیلنڈر رکھا جائے ہمارے یہاں جس میں اسلامی تاریخ بھی بتائی جائے۔ اور اب تو اسلامی تاریخ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ کا اخبار آپ کے یہاں آتا ہے، اخبار میں دیکھ لیجئے، موبائل میں دیکھ لیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اس محرم الحرام سے ہمارے گھروں میں اسلامی تاریخیں چلیں گی۔ اسلامی تاریخ ہم خود یاد رکھیں گے، اپنی اولاد کو یاد کرائیں گے، اسلامی مہینے یاد رکھیں گے، یاد کرائیں گے، اور اپنی تمام چیزوں کو انگریزی تاریخ رکھیے تاکہ دوسروں کو بھی آسانی ہو، لیکن اسلامی تاریخ کو مٹا کر کے انگریزی تاریخ رکھنا یہ کہیں سے عقل مندی نہیں ہے۔ کہ آپ کو چاہیے کہ نیا سال آنے پر آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اسلامی تاریخ سے جڑیں گے۔ آپ کو اپنی اسلامی تاریخ یاد رکھنی ہوگی اور اپنی اسلامی تاریخ کے مطابق آپ جڑیں گے، تب آپ کی اولاد اسلام پر اور دین پر قائم رہے گی۔ ان قریب انشاءاللہ معہد الطیبات کے تحت ہو سکتا ہے اگلے سنیچر اتوار کو انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا آپ کے درمیان تاریخ اسلامی کا بھی پروگرام ہوگا، جس میں 2 دن آپ کا وقت نکالا جائے گا، صبح 9 بجے سے لے کر کے شام کے 3-4 بجے تک، اور دوپہر کے کھانے کا بھی نظم انشاءاللہ رہے گا۔ پوری اسلامی تاریخ آپ کو اور آپ کے اولاد کو بتائی جائے گی۔ لہٰذا جو بھی 14-15 سال سے اوپر کے بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ تمام تیار رہیں اس کام کے لیے کہ پوری اسلام کی تاریخ ہم کو سمجھنا ہے۔ موجودہ حالات میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس وقت تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو اور آپ کے گھر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو مایوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھیے، ہر دور میں لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے اور تکلیف دی ہے، اور اتنی تکلیف دی ہے اور اتنا پریشان کیا ہے، قرآن مجید میں کہا وَزُلْزِلُوا، ہلا کر کے رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول کے ساتھیوں نے کہا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اب کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اتنے پریشان ہو گئے کہ رسول نے بھی کہا، رسول کے ساتھیوں نے بھی کہا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اب کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب، سنو توجہ سے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تم اللہ کی مدد لینے کے لیے جاؤ تو، اللہ کی مدد لینے کے لائق بنو تو، اللہ کی مدد لینے کے لیے تیار رہو تو اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اس موقع پر، محرم الحرام کے اسی موقع پر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ دربھنگہ شہر کے بہت سے علماء اس میں شامل ہیں، سب لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہر کو اسلامی تاریخ سمجھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے،
پریشانیاں آئی ہیں تو کیسی زندگی گزاری ہے، حکمرانی آئی ہے تو کیسی زندگی گزاری ہے، غلامی آئی ہے تو کیسی زندگی گزاری ہے، محکومی کی زندگی کیسی گزاری ہے اور حاکمیت کی زندگی کیسی گزاری ہے، جب مصیبتیں اور پریشانی آئی ہیں تو کیسی زندگی گزاری ہے، ہر دور میں ہمیں کیسے جینا ہے، انشاءاللہ ہماری اسلامی تاریخ بتائے گی۔ اس دور میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج مغلوں کی تاریخ بیان کر کے ہمارے ملک کے اندر مغلوں کی تاریخ بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا تاریخی سلسلہ مغل سے جڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا تاریخی سلسلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا ہے، ہمارا تاریخی سلسلہ عمر فاروق سے، عثمان غنی علی مرتضیٰ سے جڑتا ہے، ہمارا تاریخی سلسلہ صحابہ کرام سے، تابعین تبع تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے، مجتہدین سے جڑتا ہے، مبلغین دعات سے جڑتا ہے، جنہوں نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے دل میں رکھا اور لوگوں کے دل تک منتقل کیا، ایسے لوگوں سے ہمارا سلسلہ جڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی صحیح اور اصلی تاریخ جاننا اور معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ محرم الحرام کے اسی موقع سے تاریخ پر بھی پروگرام رکھا جائے گا۔ البتہ آپ عزم کیجئے، آپ یہ ارادہ کیجئے کہ محرم الحرام کی خرافات میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے، محرم الحرام کی خرافات میں اپنی اولاد کو نہیں جانے دینا ہے۔ آپ جانتے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں سڑک پر اور پھر اپنے روم پر جاتا ہوں، لیکن جب محرم الحرام کی خرافات آپ کی سڑکوں پر ہو رہی ہوتی ہے تو میں اندر گلی گلی اپنے روم پہ جاتا ہوں تاکہ ان خرافات پر نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کی نظر بھی ان خرافات پر نہ پڑے تاکہ یہ خرافات کرنے والوں کا حوصلہ پست ہو اور یہ سمجھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو روزہ سے کوئی مطلب نہیں، اسلامی احکام سے کوئی مطلب نہیں، یہ محرم الحرام میں اسلام کے جنگی بن کر کے آتے ہیں، یہ کیا جنگ کریں گے؟ اس لیے میری بہنوں، اسلامی تاریخ کے اس موقع پر اپنے اندر ایک نئے انقلاب کی تمنا کیجئے، ایک نئے انقلاب کا حوصلہ کیجئے، ایک نئی تبدیلی اور زندگی کو ایک بہتر سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمت کیجئے۔ آپ ہمت کریں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما، شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرما، آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازیے۔ اے اللہ اجتماع میں جو لوگ شریک ہیں، جو تمنائیں لے کر آئی ہیں، اللہ تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ان تکلیفوں کو نعمتوں سے بدل دیجیے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل نصیب فرما۔ اللہ جو جس طرح پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کی دنیا بھی کامیاب بنا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ روحانی اور نورانی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے پورے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو صحیح راہ کی ہدایت نصیب فرما، صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، سنت و شریعت کا پابند بنا۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی فواد غزالی جو اس نوعمری میں اور اس جوانی کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ان کے جو اخلاق حسنہ ہیں جن کی ہر ایک گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے اخلاق حسنہ کو قبول فرما کر، ان کی خدمات، رفاہی خدمات کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو جنت میں اپنا گھر نصیب فرمائیے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ جوانی کی عمر میں کوئی چلا جاتا ہے، گھر والوں پر جو گزرتی ہے وہ وہی جان سکتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب